حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی صحیح بخاری میں باب قائم فرماتے ہیں، باب کم یقصر الصلاۃ وسمى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم ولیلۃ سفرا وکان ابن عمر وابن عباس رضی اللہ عنہم یقصران ویفطران فی اربعۃ برد وہی 16 فرسخ کہ سفر شرعی اس کی مسافت کیا ہے، کتنا لمبا، کتنے میل، کتنے کلومیٹروں کی نیت سے آدمی سفر شروع کرے تو مسافر شمار ہوتا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں 4 برد، 4 برید، اور فرماتے ہیں وہی 16 فرسخن، اللہ اکبر، اور یہ 4 برد 16 فرسخ کے ہیں۔ میں نے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ سفر کی جو مسافت ہے وہ 4 برد ہے، اور 4 برد بنتے ہیں 16 فرسخ کے۔ اب یہ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے بتا دیا کہ 16 فرسخ ہے۔ ایک فرسخ کیا ہے؟ ایک فرسخ ہوتا ہے 3 میل کا، تو گویا 48 میل بنے، موجودہ حساب لگائیں گے تو یہ 77 کلومیٹر بنیں گے۔ تو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی تو سفر کی جو مسافت ہے وہ 77 کلومیٹر ارشاد فرما رہے ہیں، اور غیر مقلدین، اب یہاں دیکھو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا اور باب کے اندر حدیث نقل فرما دی۔ یہ اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں کہ یہ نہ سمجھے کہ یہ تو باب ہے، حدیث تو نہیں ہے۔ فرماتے ہیں بابن فی کم یقصر الصلاۃ، کتنے سفر میں آدمی نماز کی قصر کرے، وہ کیا ہے اس کی مسافت۔ فرماتے ہیں وسمى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم ولیلۃ سفرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اور ایک رات کو سفر شمار فرما رہے ہیں۔ وکان ابن عمر وابن عباس یقصران ویفطران فی 4 برد، حضرت ابن عمر ابن عباس یہ بھی 4 برد کے اندر روزہ افطار فرما رہے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ابن عباس ہوں، صحابی ہیں، صحابی کا قول فعل تقریبی حدیث ہوتا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ جو مسئلہ سمجھا رہے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے 48 میل یعنی 77 کلومیٹر بنتے ہیں، جبکہ غیر مقلدین کا موقف بالکل الگ ہے۔ تحصیل الباری علامہ وحید الزمان کہتے ہیں صحیح اور مختار مذہب اہل حدیث کا ہے کہ ہر سفر میں قصر کرنا چاہیے، جس کو عرف میں سفر کہیں اس کی کوئی حد مقرر نہیں۔ ثناء اللہ امرتسری صاحب فرماتے ہیں فتاوی ثنائیہ، مسافر اس کو کہتے ہیں جو اپنی بستی سے نکل کر دوسری بستی کو جائے، اس کی کم سے کم حد بحکم حدیث شریف 3 میل ہے۔ مفتی عبدالستار صاحب فتاوی ستاریہ، نماز قصر 3 میل یا 9 میل پر کر سکتے ہیں۔ اب صحیح بخاری کی مدت الگ ہے، غیر مقلدین کی الگ ہے، امام بخاری کو چھوڑ فرما رہے ہیں، غیر مقلدین کو چھوڑ کہہ رہے ہیں، تو معلوم ہوا کہ غیر مقلدین کا صحیح بخاری کے ساتھ دور دور کا کوئی تعلق نہیں۔